حیات اور حیات طیبہ کی کیفیت میں کیا آ گیا؟ یہاں آنکھیں میری ہیں تو دیکھنا بھی میرا ہے، یہاں کان میرے ہیں تو سننا بھی میرا ہے، یہاں زبان میری ہے تو بولنا بھی میرا ہے، یہاں ہاتھ میرے ہیں تو کام بھی میرا ہے۔ لیکن یہی بات چلتے چلتے جب ولی اللہ تک پہنچتی ہے، یہی بات چلتے چلتے جب داتا صاحب تک پہنچتی ہے، یہی بات چلتے چلتے جب خواجہ غریب نواز تک پہنچتی ہے، یہی بات چلتے چلتے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تک پہنچتی ہے، یہی بات چلتے چلتے حضرت محدث شاہ اعظم پاکستان تک پہنچتی ہے، یہی بات چلتے چلتے حضرت عبداللہ شاہ غازی تک پہنچتی ہے، یہی بات چلتے چلتے حضرت پاک صاحب پاک پتن صاحب تک پہنچتی ہے، یہی بات چلتے چلتے کھولا میں حضرت اخنزادہ اخن شیر صاحب تک پہنچتی ہے، تو پھر کیفیت بدل جاتی ہے۔ آنکھیں میری ہے تو دیکھنا بھی میرا ہے، ارے وہاں آنکھیں ان کی ہوتی ہیں پر دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ارے وہاں کان ولی کے ہوتے ہیں پر سننا خدا کا ہوتا ہے، وہاں ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں پر کان خدا کا ہوتا ہے، وہاں زبان ولی کی ہوتی ہے پر بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو ایک منفرد قسم کی زندگی بنا دیتے ہیں، ان کی زندگی کو تمہاری زندگی کے مقابل ایک جدا گانا زندگی بنا دیتے ہیں۔ ارے وہ جدا گانا کیا ہے؟ وہ جدا گانا کیفیت اس سے ہی ہے۔ تھوڑا والو کہتے ہیں نظر کی جو لانیاں نہ پوچھ، نظر کی جو لانیاں نہ پوچھ، اٹھے تو عرش اولا پر جائے اور جھکے تو تحت ثری تک جائے۔ میں نے پوچھا کس کی نظر ہے؟ تھوڑا والو کس کی نظر؟ نظر کی جو لانیاں نہ پوچھ، اٹھے تو عرش اولا تک جائے، جھکے تو تحت ثری تک جائے۔ تو میں نے کہا بھیا کس کی نظر؟ کیا میری اور آپ کی ہے؟ بھلا اس نظر میں اتنا کمال ہے، اور کیجئے، بھلا اس نظر میں اتنا کمال ہے کہ یہ اٹھے تو عرش اولا تک جائے اور جھکے تو تحت ثری تک جائے۔ جو نظریں دن بھر بدکاری کرے، حضرت جی وقار بد نگاہی کرے، بھلا ان نظروں میں اتنا کمال ہو سکتا ہے؟ حضرت جی وقار جن نظروں کا عالم یہ ہو کہ جو نظریں قرآن کی سطور پر پڑنی چاہیے تھی، حضرت جی وقار وہ فحاشی کی تحریروں پر پڑے، بھلا ان نظروں میں اتنا کمال ہو سکتا ہے؟ جن نظروں کی حیا ختم ہو کر اس درجے پر پہنچ جائے، حضرت جی وقار جن مسجدوں جن نظروں سے اللہ کے گھر کو دیکھنا چاہیے تھا وہ نظریں سینما ہال کو دیکھتی ہے، ارے جن نظروں کی حیا کا عالم یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ نگاہ مصطفیٰ کی حیا کا سبق لیتے ہوئے بد نگاہی کی طرف اٹھے نہیں، وہ نگاہیں ہر لمحہ جب بد نگاہی کی طرف لگ جائیں، بد نگاہی کرنے لگے، بھلا وہ نظریں عرش اولا تک پہنچیں گی، بھلا وہ نظریں تحت ثری تک پہنچیں گی۔ ارے نہ تو ان نظروں میں اتنا حیا رہا، نہ یہ نظریں اس قابل تھی۔ حضرت جی بتا یہ میری اور آپ کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں تو بد نگاہی نے بد نگاہی عروج کو جا پہنچی۔ ارے ان آنکھوں میں کفر ختم ہو چکے، یہ میری تیری نگاہ کی بات نہیں ہے، ارے یہ ان پاک بازوں کی نگاہوں کی بات ہو رہی ہے جن کی آنکھیں جب اٹھتی ہیں تو یا تو گنبد خضرا کو دیکھتی ہے یا گنبد خضرا والے کو دیکھتی ہے۔